اب جو سیگمنٹ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اس پہ میں سمجھتی ہوں تمام مائیں بہنیں بیٹیاں ذرا غور سے اس اسکرین کی طرف دیکھیے گا. حق مہر کے حوالے سے ایک خبر بھی ہے اور تھوڑا ذکر بھی کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ حق مہر ایک عورت کا حق ہوتا ہے اور اس لیے اس کو جو ہے دین میں بھی اس کے لیے آسانی کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے, اس کی خوشی کے لیے اس کو ایک بھرم ہوتا ہے کہ میرا اپنا بھی کچھ ہے. یہ اس لیے رکھا گیا ہے. اللہ پاک نے ہر طرح سے اپنے بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے, لیکن دنیا میں لوگ بڑا ظلم کر جاتے ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ جی تمہارا حق مہر تو تم نے معاف کر دیا تھا, اگلی بیچاری پریشان ہو جائے ایسا کب ہوا, میں نے کب معاف کیا, نہیں تم نے مجھے فلاں دن معاف کر دیا تھا, جبکہ ایسے کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی. یہی کرتے کرتے وہ زندگی کے دکھوں سے گزرتی ہوئی دنیا سے ہی گزر جاتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو لواحقین ہیں ان کی اپنی بچی بھی جاتی ہے جان سے, اور اس کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ بھی جان سے جاتا ہے. لیکن اب حق مہر اور جائیداد میں حق سے متعلق لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا. سنیے گا ذرا. کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق بیوی کا انتقال بھی ہو جائے تو اس کے والدین حق مہر اور جائیداد میں سے حصہ لے سکتے ہیں. جی ہاں, البتہ انتقال کرنے والی شادی شدہ خاتون کے بھائی کو یا ان کے بہن بھائیوں کو جائیداد میں سے حصہ لینے کا حق نہیں ہے. اسی معاملے پر ہم نے اوبیسلی تھوڑی دیر میں ہمارے پاس ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمیں جوائن کریں گے. سینئر ریسرچ آفیسر اسلامی نظریاتی کونسل غلام ماجد صاحب نے ہمیں جوائن کریں گے. وہ بات کریں گے کہ دراصل حقائق کیا ہیں, کیوں ایسا فیصلہ لیا گیا, کیوں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, اور اس فیصلہ ہونے سے کیا ہوگا اور کیا اچھی خبریں آنے والی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام ماجد صاحب. السلام علیکم غلام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے سر ہمیں جوائن کیا. عدالتی فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں, کتنا احسن فیصلہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عدالتی فیصلہ در حقیقت یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ ایک عورت نے اپنی بہن کے حق مہر کے حوالے سے مطالبہ کیا تھا کہ میری بہن فوت ہو گئی ہے اور اس کو مہر میں جو کچھ ملا تھا اس میں میرا بھی آدھا حصہ ہے, بہن ہونے کے ناطے 1/2 اس کا حصہ ہے. عدالت وہ مختلف عدالتوں سے ہوتی ہوئی سپریم کورٹ جب پہنچی تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے آپ کا اگر حق ہے تو وہ حق آپ نے غلط عدالت میں دائر کیا ہے. یعنی فیملی کورٹ میں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا, آپ کو دوسری متعلقہ عدالت میں جانا چاہیے تھا. ان کے وکیل نے اس حوالے سے کچھ اور فیصلے بھی بطور مثال کے پیش کیے تھے. تو عدالت نے کہا کہ ان فیصلوں میں دعوے دار والدین تھے یا خود بیوی تھی, اس لیے ان کو ان کے حق میں فیصلہ کیا گیا. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی یا بہن وراثت یا ترکے کا دعویٰ نہیں کر سکتے, بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ فیملی کورٹ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, ان کو متعلقہ عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرنا چاہیے. البتہ اگر والدین ہوں تو وہ ڈاوری اماؤنٹ اور مہر کی پوری اماؤنٹ اس حوالے سے وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. اب یہاں بات آپ سمجھ لیں, آگے بھی بات میں کروں گا کہ مہر جو ہے یہ در حقیقت عورت کی ملکیت ہوتا ہے, یعنی عورت اس کی مالک بنتی ہے. شوہر نے اگر زندگی میں نہ دیا ہو تو شوہر کے ذمے وہ قرضہ ہوتا ہے, وہ دین ہوتا ہے, وہ اس نے دینا ہوتا ہے. اب اگر عورت فوت ہو جائے اور اس نے نہ دیا ہو تو اس میں شرعی طریقے کے مطابق وراثت جاری ہوتی ہے. والدین بھی وارث ہوتے ہیں, اور اگر والدین نہ ہو زندہ, پہلے فوت ہو چکے ہوں تو بہن بھائی اس کے وارث ہوتے ہیں, اور اگر اولاد ہو تو اولاد وارث ہوتی ہے, اور اسی طرح شوہر بھی اس میں وارث ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فیصلے میں یہ نہیں کہا کہ بہن بھائی کا اس میں حق نہیں, بلکہ یہ کہا ہے کہ بہن کو اگر ترکہ یا وراثت کے طور پہ حق کا مطالبہ تھا تو وہ مطالبہ غلط عدالت میں کیا ہے, اپنی متعلقہ عدالت میں کر کے ترکے کا حق لے سکتے ہیں. جی بالکل. جی سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا اور رہنمائی بھی چاہوں گی آپ سے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق مہر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے. ظاہر عدت طلب ہوتا ہے, تمام مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں, لیکن ایسے میں اگر کسی بیوی کا انتقال ہو جائے اور والدین حق مہر کا مطالبہ نہ کریں تو پھر ایسی صورت میں حق مہر کی ادائیگی سے متعلق کیا احکامات ہیں؟
دیکھیں قرآن پاک میں حق مہر سے متعلق بہت واضح ایک رہنمائی دی ہے. فرمایا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دیا کرو، یعنی یہ اپنی طبیعت اور مزاج پہ بوجھ نہ سمجھو، ان کا حق ہے اور خوشی سے دو. آگے کہا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. یہاں بہت عمدہ الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن پاک کا، ہر لفظ عمدہ ہے. یہاں فقہی احکامات چونکہ اخذ ہو رہے ہیں، اس لیے ایک ایک لفظ جو ہے وہ قابل غور ہے. کہ یہاں کیا آ گیا کہ اگر طیب نفس سے وہ معاف کر دیں تو پھر تم کھا سکتے ہو. طیب نفس کا معنی یہ ہے کہ بالکل اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، نہ اخلاقی دباؤ ہو نہ ظاہری دباؤ ہو، اور وہ اپنی دلی خوشی سے معاف کرے تو معاف ہوگا. اگر دلی خوشی سے معاف نہیں کیا، معاشرتی دباؤ، اخلاقی دباؤ یا جبر کے تحت معاف کرایا ہے، تو وہ معاف کرانا نہیں ہے، وہ شوہر کے ذمے قرض اور دین ہے. اور اگر لڑکی فوت ہو گئی ہے اور والدین زندہ ہیں تو والدین اس حق مہر کو بطور ترکہ کے کلیم کر سکتے ہیں. یعنی یہ ترکہ ہے، وراثت ہے، بالکل ٹھیک. اس وراثت میں بحیثیت والد یا والدہ حق ہے، وہ ہم لے سکتے ہیں اور وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، وہ ان کا جائز شرعی حق ہے. کر سکتے ہیں جی ہاں ٹھیک ہے. غلام بھائی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں رہنمائی بھی کی. میرا بڑا ایک اہم سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں. معاشرتی طور پہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کی عزت ہی نہیں کرتا. مطلب ہر الگ الگ رشتوں میں دیکھا جائے تو اس کی عزت نہیں ہے. اگر بیوی کی بات کریں تو بیوی کی عزت اس کی جو لازم ہے اس پہ وہ بھی نہیں کرتا. اگر اکثر مرد ایسا کہہ دیں، میں اپنی رہنمائی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر مرد ایسا کہہ دیں جبکہ بیوی نے بالکل ایسا نہ کیا ہو کہ تم نے تو مجھے حق مہر معاف کر دیا، ایسی صورت میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک عزت اور احترام کی بات ہے تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات بہت واضح ہیں. آپ نے فرمایا، آپ کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اور خواتین کے لیے بہتر ہے. اور فرمایا کہ میں چونکہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہوں تو مجھے دیکھ لو، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، یعنی ان کے ساتھ میرا رویہ اور سلوک بہترین ہوتا ہے. تو تمہیں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ رویہ بہترین کرنے کی ضرورت ہے، یعنی بہت عمدہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مہر معاف کیا ہے یا نہیں کیا، تو محض مرد کا دعویٰ کہ تم نے معاف کر دیا ہے اور عورت جو ہے نا انکار کر رہی ہو، تو یہ محض دعویٰ مرد کا قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کرے. یعنی مرد کہتا ہے کہ میں نے معاف کرا لیا تھا یا تم نے معاف کر دیا تھا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اس پر کوئی گواہی نہ لے کر آ جائے، کوئی ثبوت نہ لے کر آ جائے. عورت اگر انکار کرتی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، وہاں پہ تسلیم کی جائے گی. بالکل بالکل مانی جائے گی. یعنی کہ اگر اگر عورت نے معاف نہ کیا ہو اور وہ کہتا رہے شخص کہ اس نے تو معاف کر دیا، اس کا روز محشر یا اللہ کے سامنے کیا اس کا جو ہے وہ انصاف ہوگا؟ یہ ایک حق ہے، مالی حق ہے، اور مالی حق جو انسان زندگی میں نہیں دیتا اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا، وہ لیا جائے گا. اور قیامت کے دن چونکہ مال و دولت تو وہاں ہوگا نہیں، خزانہ وہاں پہ اعمال کا خزانہ ہے. تو زندگی میں ادھر اعمال کرتے رہو، نیکیاں کماتے رہو، تو وہاں آپ جن کا مال دینا ہے تو وہ جو مال وہاں پہ قابل قبول ہے نیکیاں، وہ نیکیاں پھر ادھر دینی پڑیں گی. وہ نیکیاں اس کے خزانے سے، اعمال نامے سے نکل کے ادھر چلی جائیں گی. تو وہاں تو یہ چیزیں ہوں گی. بے شک بے شک بے شک بے شک. علماء صاحب، آخری سوال کرنا چاہوں گی، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا کتنا فیصد حصہ ہوتا ہے؟ یہ وراثت کا حکم ہے، اور وراثت کا حکم قرآن پاک میں بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان ہوا. قرآن پاک کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیویوں کو 1/4 ملے گا. اور دوسرے آگے فرمایا کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کو 1/8 ملے گا. یہ تو قرآن پاک کی واضح نص اور واضح حکم ہے کہ ایک صورت میں 1/4 ملے گا اور ایک صورت میں 1/8 ملے گا. اس کی کوئی بھی دنیا کی طاقت اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، کوئی قانون اس کے خلاف نہیں بن سکتا. یہ ان کا شرعی قانونی حق ہے جو قرآن پاک نے دیا ہے. جی
بہت بہت شکریہ. سینئر ریسرچ آفیسر اسلامی نفسیاتی کونسل غلام واحد صاحب ہمارے موجود تھے اور انہوں نے حق مہر اور جائیداد میں حق سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ہم سب کی رہنمائی فرمائی. اب ہو سکے گا بہت ساری بہن بیٹیوں کو ان کی زندگی میں ہی ان کا حق مل سکے گا. امید تو یہی ہے.